عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ پھر کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اس طرح نہیں کہو، بلکہ کہو صرف اللہ چاہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جس نے اسلام کا اظہار زبان سے کیا ہے، ان کا شمار کرو۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں؟ ہم 600 سے 700 کے درمیان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتے، شاید تمہیں آزمایا جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ ہم نے چھپ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سے سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔